يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم سامعین کرام اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے دینی مجلس میں شریک ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم لوگوں کی اس شرکت کو قابل قبول فرما، شرف قبولیت سے نواز. محترم سامعین کرام، موجودہ دور میں مسلمانوں کی حالت بہت ہی ناگفتہ ہے. مسلمان اصل اسلام کو چھوڑ کر، اصل دین کو چھوڑ کر اپنی طرف سے بناوٹی اسلام، خود ساختہ اسلام پر عمل پیرا ہے اور اسی کو وہ اصل اسلام سمجھ بیٹھے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور چین کے جو مسلمان ہیں یہ اپنے اپنے خیال اور افکار سے تراشے ہوئے اسلام ہے. ان کا اس اسلام سے، جو اسلام اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے سے جو بھیجا تھا، جو شریعت، اس شریعت سے کہیں دور ہے. ان کا ہر عمل، ہر حرکت، ہر جنبش قرآن و حدیث سے بالکل مخالف ہے، الٹا ہے. اور ایسی حالت میں اگر کوئی اسے سچ اور حق بتاتا ہے تو وہ سننے کے بجائے، غور و فکر کرنے کے بجائے، اس پر توجہ دینے کے بجائے تم ہمارے مذہب کے نہیں ہو، تم ہمارے مسلک کے نہیں ہو، ہم میں اور تمہارے مجھ فرق ہے، یہ کہتے ہیں. آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. قرآن کریم میں نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں اپنی قوم کو توحید کا، تو ان کے قوم کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ ان کے قوم کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور چہرے پر پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ نہ ان کو دیکھیں اور نہ ان کی بات ہم سنیں، جو ہمارے اوپر کچھ بدلاؤ کرے، کچھ تبدیلی ہمارے اندر آئے. نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے. اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ان کی اس حالت کا، اس کی اس حالت کی تبدیلی کے لیے دعا کرتے ہیں، یا ان کو اتنا سمجھاتے ہیں، 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی گنے چنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. آخر میں ایک نبی تو بددعا نہیں کرتا اپنی قوم کے لیے، لیکن جب حالت سے عاجز آ جاتا ہے تو بددعا نکل آتی ہے. نوح علیہ السلام دعا کرتے اپنی قوم کے لیے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب تو زمین پر ایک بھی فاجر و فاسق نہ چھوڑ، کیونکہ اگر فاسق و فاجر چھوڑے گا تو فاسق و فاجر پیدا ہوگا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. کیونکہ فاسق و فاجر کو چھوڑیں گے تیرے بندے کو گمراہ کریں گے، خود گمراہ رہیں گے اور بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اس لیے ایسے فاسق و فاجر کو اٹھا لیں. تو ایسا نوح علیہ السلام نے کب کیا؟ جب حق کی بات سناتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، ہر انداز سے، ہر پیرائی سے تمام طریقے اپنا لیے. اس کے باوجود قوم کی حرکت، قوم کی رہن سہن، ان کی طور طریقے میں جب بدلاؤ نہیں آیا تو آخر یہ مجبور کرنا پڑا. آج ہم اور آپ سنیں گے بدعت کی تعریف، اقسام اور احکام. بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کا کیا حکم ہے. عربی زبان میں لفظ بدعت 2 معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لفظ بدعت عربی زبان میں 2 معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اولا، کسی چیز کو سابقہ نمونہ کے بغیر ایجاد کیا جائے. کوئی چیز ہو اور اس کو ہم ایجاد کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تو کوئی پہلے سے کوئی نمونہ یا آئیڈیا نہ ہو، نمونہ یا آئیڈیل نہ ہو، سابقہ نمونہ کے بغیر ایجاد کی جائے.
جیسے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تو آسمان و زمین کا کوئی نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونہ کے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو بدیع السماوات والارض میں با دال عین یہ اصل لفظ ہے۔ بدعا کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایجاد کرنا نمونہ کے بغیر، کوئی نمونہ نہیں ہے۔ آپ نقل کرتے ہیں کتاب سے، کتاب میں جو تحریر ہوتی ہے اس تحریر کو نقل کرتے ہیں، یا آپ مقالہ لکھتے ہیں تو کسی کتاب سے پڑھ کر کے نمونہ حاصل کر کے اس کے خاکہ کو ذہن میں پیش کر کے کتاب لکھتے ہیں۔ تو کتاب آدمی جب لکھتا ہے، جب نمونہ اس کے سامنے آ جاتا ہے تب لکھتا ہے، لیکن کوئی چیز ہو جو پہلے سے اس کا نمونہ ہی نہ ہو، ایسی چیز بنانا یا ایسی کتاب لکھنا بہت کمال کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک صفات میں صفت ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو بغیر نمونہ کو پیدا کیا۔ اسی سے اللہ رب العالمین نے سورہ حقاب میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قل ما كنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے توحید کا، سنت کا، تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی بولتے تعجب کرنے کی کیا بات ہے، لگ رہا ہے کہ دنیا میں پہلا ہی رسول ہوں۔ ارے بھائی مجھ سے پہلے رسول آ چکے ہیں، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کہ تم لوگ دیکھ کر کے چونک رہے ہو۔ تو یہاں بھی بدعا، کل ما کنت بدعا جو بعد العین کا لفظ استعمال ہوا انوکھے کے لیے۔ اسی طرح عربی زبان میں وہ آدمی جو کسی چیز کو ایجاد کرے کہ اس سے پہلے کسی نے وہ کام نہ کیا ہو، کوئی شخص ایسا کام ایجاد کرے، ایسا طریقہ ایجاد کرے کہ اس سے پہلے کسی نے وہ کام نہ کیا ہو یا وہ طریقہ ایجاد نہ کیا ہو، تو عربی زبان میں ایسے آدمی کے لیے کہا جاتا ہے ابدعہا، ابتدعہا، کہ اس نے ایسا کام ایجاد کیا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے حدیث میں ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا، اس سے پہلے رہبانیت وجود میں نہیں آئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اٹھا لیا، زمین سے اٹھا لیا آسمان پر زندہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بادشاہ خلیفہ ہو گئے، بادشاہ حکومت پر آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، تورات و انجیل پر رد و بدل کر دیا اور رد و بدل کر کے احکام نافذ کرنے لگے لوگوں میں۔ تو ان کے رعایا میں انہی کے لوگوں میں سے کچھ گروہ کے لوگ، کچھ جماعت ان کو قبول نہیں کیا، اور وہ لوگ پہاڑوں میں چلے گئے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اصل دین پر عمل کرنے کے لیے وہ لوگ پہاڑوں کی طرف رخ کر لیے، رہبانیت سماج و معاشرے سے کٹ کر کے دور چلے گئے۔ یہ ہے رہبانیت۔ اب انہوں نے مجبوری کے حالت میں، حالت اضطراری میں رہبانیت کو انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ لیکن آج کل لوگ دیکھیے، صوفیوں کا تاریخ پڑھیے، اس کا رہن سہن دیکھیے، باباؤں پیروں کا معاشرے و سماج سے کٹ کر، حالانکہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں رہبانیت سماج و معاشرے سے کٹ کر کے گرجا گھر میں اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، اپنے آپ کو مسجدوں میں بند کر لینا، ایسا نہیں ہے۔ یہ رہبانیت ہے۔ انہوں نے رہبانیت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے وہ لوگ جو پکے دین پر رہنے کے لیے مجبور ہو کر کے رہبانیت انہوں نے اختیار کیا تھا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین جو لفظ استعمال کیا ہے بعد العین، یعنی ایسا طریقہ کہ کسی نے اس سے پہلے اس کا اختیار ہی نہ کیا ہو۔ یہ عربی میں ایک مثل ہے، ابتدع فلان بدعۃ، کہ فلاں آدمی نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا طریقہ ایجاد نہیں کیا تھا۔ یہ عربی میں مثل ہے۔ یعنی لغوی بدعت کی لغوی تعریف یہ ہوئی کہ کوئی کام، کوئی طریقہ ایجاد کرنا کہ اس سے پہلے وہ طریقہ نہیں تھا، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ ثانیاً دو معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک معنی ہو گیا، دوسرا معنی یہ ہے تھکاوٹ اور مشقت۔
چنانچہ جب کوئی جانور یا اونٹ یا گھوڑا کمزوری کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے راستہ چلتے میں راستہ پہ بیٹھ جائے، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیٹھتا نہیں تھا، اس کی عادت میں بیٹھنا نہیں ہے، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بیٹھ گیا، تو یہ بیٹھ گیا تھکان کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، اس سے پہلے انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں تھا۔ تو ان دونوں معنوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ اب ذاتل ابل کب ہوتا ہے کہ جب اونٹ تھکان کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اس کا بیٹھنا عمل نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے کبھی بیٹھا ہی نہیں تھا اونٹ، لیکن تھک جانے کی وجہ سے بیٹھ گیا۔ تو عرب بولتے ہیں اب ذاتل ابل، اونٹ بیٹھ گئی، یا اونٹ نے ایسا کام کر دیا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ یہ لغوی تشریح ہو گئی۔ شرعی تعریف بدعت کی کیا ہے؟ شرعی تعریف کے اعتبار سے علماء نے بدعت کی مختلف تعریفیں کی ہیں، ان میں سب سے جامع اور بہتر تعریف یہ ہے کسی چیز کو دین کے اندر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایجاد کر لیا جائے، کسی عمل کو، کسی کام کو دین کے اندر اللہ رب العالمین کا تقرب، اللہ رب العالمین کا نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ایجاد کر لیا جائے۔ اس کی صحت پر نہ کتاب اللہ سے کوئی دلیل ہو، نہ سنت رسول سے، نہ تعامل صحابہ سے۔ کتاب اللہ میں کوئی دلیل نہیں ہے اس کی صحت پر، نہ سنت رسول میں، نہ صحابہ کرام کے عمل، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس تعریف کی روشنی میں دنیا کی ایجادات نکل گئی۔ مثال کے طور پر کار، جہاز، ٹیلی فون، بس، ریل گاڑی، یہ جتنی ایجادات ہیں اس تعریف کی روشنی سے یہ سب بدعت سے خارج ہے، نکل گئی، کیونکہ ان چیزوں سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ یہ انسان کے مصالح اور ضروریات اور آسانی اور سہولت کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا کی جو ایجادات ہو رہی ہیں، پنکھے ہیں، مائک ہے، یہ سب ان چیزوں سے کوئی اللہ رب العالمین کا تقرب یا اللہ رب العالمین کے قریب ہونا نہیں چاہتا ہے، یہ صرف انسان کی ضروریات کے لیے ہے یا سہولت کے لیے ہے۔ اسی چیز کو دوسرے الفاظ اور جملوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا اور ایجاد کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عادات میں ایجاد، عادات میں ابتدا، اور یہ جائز ہے کیونکہ عادات میں اصل اباحت ہے، عادات کے اندر اصل جائز ہونا ہے، اباحت ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز دین کے اندر ابتدا اور ایجاد کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ دین میں اصل توقیف ہے۔ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث میں اس عبادت کے تعلق سے کوئی نص موجود ہو، کوئی آیت موجود ہو، کوئی دلیل موجود ہو، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے اصل ہمیں کہیں دلائل نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت ہم کر رہے ہیں، ہم کسی چیز کو اچھا سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، تو ہمارا فریضہ ہے کہ اس کے لیے ہم پہلے دلیل تلاش کریں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے۔ تو دین کے اندر اصل توقیف ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس کسی نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی نئی چیز کا ایجاد کیا جو دین سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہمارے اس دین میں اگر کسی نے کوئی ایسا کام ایجاد کر لیا ہو جو ہمارے دین سے نہیں ہے، مردود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رد کر دینے کے لائق ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث اسی موضوع پر، اس کا الفاظ تھوڑا الگ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی نے ایسا عمل کیا جو رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یا اس کام کو ہم نے کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ مردود ہے۔ کوئی عمل کر رہے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق شریعت کے روح سے نہیں ہے، یا نبی نے حکم بھی نہیں دیا اور ہم کر رہے ہیں، یہ مردود ہے، قابل تعریف نہیں ہے، مردود ہے۔ اب دیکھتے ہیں بدعت کی کتنے قسمیں ہیں۔ دین کے اندر بدعت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے قول و اعتقاد میں بدعت، قول و اعتقاد میں بدعت، جیسے جہمیہ، رافضہ، قدریہ، معتزلہ، یہ گمراہ فرقے اور ان کے اعتقاد، کچھ گروہ ایسے ہیں جو عقائد میں بدعت اختیار کر لیے ہیں، جیسے قدریہ ہے، انہوں نے تقدیر کو مانا ہی نہیں ہے، ان کے یہاں تقدیر کوئی مانا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اگر ہم تقدیر کو مانیں گے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، کیونککہ آپ کے تقدیر میں یہ لکھا ہوا کہ آپ نماز چھوڑیں گے، تو گویا کہ آپ مجبور محض ہو گئے۔ کہ عقائد میں، قول اور عقائد میں بدعت، یہ دوسری قسم کی جو بدعت ہے عبادتوں میں بدعت، عبادتوں میں بدعت، جیسے اللہ رب العالمین کی پرستش کرنا، اللہ رب العالمین کی پوجا پاٹ کرنا غیر مشروع عبادت سے، غیر مشروع عبادت مطلب ایسی عبادت کے ذریعے سے جو شریعت اور دین سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کو ہم پکار رہے ہیں، لیکن جس عبادت کے ذریعے سے اللہ کو پکار رہے ہیں وہ عبادت دین و شریعت ثابت نہیں ہے، تو عبادتوں کے اندر بدعت، عبادتوں کے اندر بدعت کے تعلق سے اس کی 5 شکلیں ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے نفس عبادت بدعت، نفس عبادت ہی بدعت، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ایسی عبادت اختیار کر لیا، ایسی عبادت کو ایجاد کر لیا جس کی اصل دین میں موجود نہیں ہے، جس کی بنیاد شریعت میں نہیں ہے۔ ہم ایسی عبادت ایجاد کر لیے ہیں جس کا اصل اور بنیاد دین میں ہے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ نفس عبادت، پورا کا پورا عبادت بدعت ہو گیا۔ جیسے غیر مشروع نماز، غیر مشروع روزے، غیر مشروع عیدیں، غیر مشروع نمازیں کیا ہیں؟ جیسے لوگ شب برات کے دن میں یا رجب کے مہینے میں ایک نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ البراءۃ، صلاۃ الانبیاء، یہ نماز کا وجود نہیں ہے شریعت میں، تو غیر مشروع نماز ہو گئی۔ غیر مشروع روزے، 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھنا غیر مشروع ہے، ثابت نہیں ہے اسلام میں، غیر مشروع ہو گیا۔ محرم کی عید منانا، عید میلاد منانا، یہ بھی ایک تہوار ہے، غیر مشروع ہے، اسلام میں یہ تہوار کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، یہ غیر مشروع۔ غیر مشروع عبادت اپنی طرف ایجاد کرتے ہیں، یہ پورا کا پورا عبادت کا ڈھانچہ وہ پورا بدعت ہو گیا۔ دوسری قسم مشروع عبادت میں زیادتی کی شکل ہوتی ہے۔ عبادت مشروع ہے، عبادت جو ہم کر رہے ہیں وہ ثابت شدہ ہے، لیکن اس عبادت میں ہم اپنی طرف سے بڑھا دے رہے ہیں، مشروع عبادت میں زیادتی ہو۔ مثال کے طور پر ظہر یا عصر کی نماز 4 رکعت، کوئی 5 پڑھ دے، یا ظہر سے پہلے جو سنت مؤکدہ ہے 2 یا 4 ہے، کوئی 6 پڑھ لے، کوئی 5 پڑھ لے، نبی ثابت نہیں ہے۔ یا ظہر کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے 2 رکعت ہے، کوئی 4 پڑھ لے، کہ نمازی تو پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مشروع عبادت میں زیادتی کی شکل۔ اسی طرح تیسری جو قسم ہے عبادت کے ادائیگی کے طریقے میں ہو، عبادت جو ہم ادا کر رہے ہیں اس ادا کرنے کے جو طریقے ہیں اس میں بدعت۔ مثال کے طور پر مشروع اذکار و دعائیں، مشروع اذکار اور دعائیں، ان کو اجتماعی شکل میں بولنا یا کچھ الہانی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ پڑھنا۔ کچھ لوگ جب رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، ربنا ولک الحمد، حمد، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ایسا پڑھنا ترنم سے آواز بنا کر کے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ عبادت تو مشروع ہے، لیکن اس طریقے، جس ڈھنگ سے، جس طریقے سے اس کو ہم ادا کر رہے ہیں وہ بدعت ہو رہا ہے۔ چوتھی قسم جو ہے
وہ یہ ہے کہ مشروع عبادت کسی ایسے وقت کی تخصیص کر دینا کہ شریعت نے اس کے لیے وقت خاص نہیں کیا ہے. عبادت مشروع ہے لیکن ہم نے اس عبادت کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر دیا ہے جبکہ شریعت نے اس عبادت کو خاص نہیں کیا ہے. مثال کے طور پر 15ویں شعبان کی دن کو اور رات کو نمازوں سے خاص کر دینا، 15ویں شعبان کے دن اور رات کو روزوں سے خاص کر دینا. نماز اور روزہ مشروع ہے لیکن وقت کے ساتھ خاص کر دینا. ہم اگر کسی نماز کو کسی روزہ جو خاص کر دیں کسی دن کے ساتھ تو ہمیں اس کے لیے دلیل چاہیے. تو یہ 4 قسمیں ہیں. عبادتوں میں بدعت کی 4 شکلیں ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جتنی بدعات ہو رہے ہیں انہی شکلوں میں سے انہی قسموں میں سے کسی قسم میں ضرور آتا ہے. اب مثال کے طور پر یہاں ہم امت مسلمہ یا امت مسلمہ کے جو مرجع و مصادر کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یا ان کی شخصیت کو لوگ مرجع و مصادر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ان کو ماخذ مانتے ہیں، ان کی بات کو لوگ وزن سمجھتے ہیں، وہ ان سے اگر چوک ہو جاتی ہے بھول ہو جاتی ہے تو گویا کی ایک مقولہ ہے، ایک مثل ہے عربی میں کہ عالم کی غلطی عالم کی غلطی ہوتی ہے. اگر ایک عالم غلطی کر دیتا ہے گویا کہ پورے عالم پورے معاشرہ پورے گاؤں غلطی میں ہو جاتا ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ عالم صاحب نے ایسا کہا، تو اس بات کو لوگ دلیل بنا لیتے ہیں. تو ذل العالم ذل العالم کہ عالم کی غلطی عالم کی غلطی مانی جاتی ہے. تو کچھ ہمارے اکابر علماء سے کہیں کہیں چوک ہو جاتے ہیں شہون، تو لوگ اس کو چھوڑنے کے بجائے اس کے قول کو رجوع کرنے کے بجائے اس آدمی کے قول کو اور نظریے کو قرآن و حدیث کا مرتبہ دے دیتے ہیں. اگر ہم بھی ایسا کرنے لگے تو احناف کے جو نظریہ ہے ان کے جو سوچنے کا ڈھنگ ہے تو ہمارے ان میں کچھ فرق نہیں رہ جائے گا. کیونکہ تقلید جامد ان کے یہاں کیا ہے؟ تقلید جامد. ائمہ کے اقوال کو افکار کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی نصوص کو تعبیر کر دیتے ہیں. کتنے احناف کے بڑے بڑے علماء ہیں وہ خود اعتراف کیے ہیں کہ فلاں مسائل میں امام شافعی حق پر ہیں یا مسلک اہل حدیث والے حق پر ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے ہیں اس بنا پر کہ ہمارے امام کا اس طرح کا قول نہیں ہے. حق قبول کر رہے ہیں خود اور خود اس کو نہیں مان رہے. اب ایسے جو آدمی جس آدمی کی یہ سوچ ہو یہ نظریہ ہو، اب وہ آدمی نماز پڑھائے ہم نماز پڑھیں بغیر جان کے پڑھنے کو ہر جن، لیکن جان رہے ہیں ان کے اندر تقلید جامد ہے. یہ اپنی ائمہ کے قول کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کو بھی ثابت کر دیتا ہے. کتنے ایسے عقائد ہیں جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، مردہ ہے. اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندہ کرنے کے ثابت کر رہے ہیں. ارے قرآن نے کہا انک میت و ان میتون، اے نبی آپ مرنے والے ہیں اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب مرے ہیں. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور سورہ آل عمران نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف رسول ہے. قد خلت من قبل رسول، اور اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. اب ماتا، کیا اگر نبی مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام تک گر جاؤ گے؟ اور اگر گر جاؤ گے تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے. اب ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں. زندہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی کھاتا ہو پیتا ہو چلتا ہو پھرتا ہو سوتا ہو جاگتا ہو، اس کے بیٹا بیٹی ہو وہ پیشاب پخانا کرتا، یہی تو زندہ کا مطلب ہے. عالم برزخ میں کس حالت میں کس کنڈیشن میں ہے وہ نبی کیا، وہاں تمام کے تمام انسان زندے ہیں، لیکن کس طرح زندہ ہے وہ ہمارے عقل سے پرے ہے، وہ اللہ جانتا ہے. اگر زندہ نہیں ہوتا تو کیسے عذاب ہوتا ہے؟ جو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، قبر کی زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے. برزخ میں آدمی کا
آدمی کا عذاب ہوتا ہے، تو وہاں نبی کیا تمام کے تمام لوگ زندہ ہیں، اس زندگی کو ہم کہاں انکار کر رہے ہیں؟ ایسے سوچ اور افکار رکھنے والے لوگ جب ائمہ بنیں گے، امام بنیں گے، یا ان کی قول کو ان کی سوچ کو لوگ مانیں گے تو لوگ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے یا ہدایت یافتہ ہوں گے؟ اسلام دین شریعت کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس اصول و ضوابط پر ایمان و یقین رکھنا، اسی طرح سے ایمان و یقین رکھنا جس طرح صحابہ کرام اور سلف صالحین ایمان رکھتے تھے، ضروری ہے۔ اس عقائد، اس اصول و ضوابط میں سے، اس قاعدے قانون میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اسلام مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو مکمل شکل میں تکمیل کر دیا ہے، مکمل طور پر نازل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی خصوصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اسلام مکمل ہے، اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق واضح مسائل موجود ہیں۔ اس لیے شارع مطلب اللہ نے، اس لیے شارع نے کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ وہ دین میں کمی بیشی کرے، کیونکہ اسلام کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں سب شعبے میں مسائل کا واضح حل موجود ہے۔ اب دیکھیے، اگر اسلام مکمل نامکمل ہوتا تو ہر کوئی اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دین اسلام ایک کھلونا بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو مکمل کر دیا ہے تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی اپنی طرف سے اس میں کوئی خیر اور کوئی شر داخل نہ کر سکے۔ لیکن مسلمان، افسوس کے ساتھ مسلمان اسلام کی ثابت شدہ تعلیمات سے انحراف کر ہی رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ثابت شدہ تعلیمات نہیں ہیں ان کو بھی اس میں داخل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر دیا۔ مکمل ہونے کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ مکمل ہونا، دین کا مکمل ہونا کیا معنی رکھتا ہے، بخاری مسلم کے ایک حدیث ہے، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم آتے ہیں عمر فاروق کے پاس، اور وہ یہودی عالم کہتا ہے عمر فاروق سے کہ آپ کی کتاب اللہ میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت میں نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن بطور عید مناتے، اس میں خوشیاں مناتے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی عالم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ عمر فاروق نے کہا ارے یہ تو عید کے دن ہی نازل ہوا تھا، اللہ کے نبی میدان عرفات میں تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ تو یہودی عالم نے یہ کیوں کہا کہ یہ آیت اگر ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید مناتے؟ کیونکہ وہ دین کو، اپنے مذہب کو مکمل ہونے کی قدر و قیمت پتا تھا کہ ایک اسلام، ایک مذہب، ایک دھرم جب مکمل ہو جاتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کیا فضیلت ہوتی ہے، وہ سمجھتا تھا۔ ہم مسلمان اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارا دین مکمل ہے ایک، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں رہے جبکہ غیر لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ہم اور آپ کو ٹکڑے ٹکڑے میں کرنے کے لیے، یا جو آج ہم بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، یا آج گمراہ ہیں، وہ یہودیوں کی دین ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے لعنتی ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ناراض سے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن ہم کیوں ان کو اللہ کا محبوب بننے دیں؟ ہم کیوں نہ ان کو اپنے اندر سے ان کو لڑوائیں، ان میں فساد کروائیں، ان کو کتاب و سنت سے دور کریں؟ عبداللہ بن سبا کیا تھا؟ منافق و سردار،
جب انہوں نے طاقت کے زور پر جب اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا تو بظاہر میں اسلام قبول کر لیا، اسلام کا لبادہ اڑ کر کے اسلام کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ تو شروع سے یہودیوں کی یہ چال رہی ہے، ان کی یہ جرأت رہی، ہمت رہی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالو، کتاب و سنت سے دور کرو۔ پہلا اصول تھا کہ ہمارا دین مکمل ہے، اسلام مکمل ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کے کام امت کو بتا دیے ہیں، پہنچا دیے ہیں۔ کوئی بھی ایسا خیر کا کام نہ ہو کہ اللہ کے نبی بتائے بغیر چلے گئے۔ اگر اللہ کے نبی کرتے کہ کوئی خیر کے کام بچتا اور اللہ کے نبی چلے جاتے تو گویا اللہ کے نبی پر خیانت کا الزام لگ جاتا کہ رسالت کا، نبوت کا حق ادا نہیں کیا، کچھ اچھی اچھی چیزیں اپنے اندر رکھ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر وہ چیز جو چیز تم کو اللہ سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، میں نے اسے تمہیں بتا دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو تم کو جہنم سے قریب کر دے اور اللہ سے دور کر دے، میں نے تمہیں بتا دیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے جنت کا قریب ہوا جاتا ہے اور جہنم سے دور ہوا جاتا ہے، میں نے بتا دیا تمہیں، میں اسے کھل کر کے بتا دیا۔ اور اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث ہے کہ میں تمہیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں دن کی طرح عیاں ہیں، روشن ہے۔ قد ترکتکم مثل البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعد الا ھالک۔ اس کی راتیں بھی دن کی طرح عیاں ہیں۔ اس چیز سے وہی آدمی باز آ سکتا ہے، وہی آدمی مخالف کر سکتا، وہی آدمی خلاف کر سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت ہونا لکھ دیا ہو۔ وہی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے جس کے مقدر میں گمراہ ہونا لکھ دیا ہو۔ اتنی روشن چیزیں اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے ہیں، سب بتا دیے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ من استحسن فقد شرع، جس نے یہ گمان کیا دین کے اندر، جس نے یہ گمان کیا یہ چیز اچھی ہے، گویا کہ اس نے شریعت سازی کی، شریعت کو بنایا انہوں نے۔ کوئی آدمی مسلمان ہے لیکن سوچے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز یہاں پہ ہونی چاہیے، ایسا اگر کوئی گمان بھی کر رہا ہے گویا کہ وہ شریعت سازی کر رہا ہے۔ شریعت سازی کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اگر شریعت سازی کا حق اللہ کو نہ ہوتا تو اللہ کیوں اسلام نازل کرتا، کیوں بھیجتا شریعت؟ جو نبی سے پہلے جو نبی تھے بولتے کہ اسی کے شریعت کو تم قبول کرو۔ کتنے نبی ایسے ہیں جس کے ساتھ شریعت دی گئی اور کتاب بھی دی گئی، لیکن بعض نبی ایسے ہیں کہ کہا کہ فلاں نبی کو ہم بھیج دیے ہیں، وہ جو شریعت لے کے گئے ہیں انہی کی شریعت کو تم یہاں تبلیغ کرو۔ اللہ کے نبی کو شریعت بھی دی گئی، کتاب بھی دی گئی۔ لوگ سمجھ چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح امام احمد کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سنت کا اصول یہ ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، کیونکہ یہ لوگ صحیح راستے پہ تھے اور ہم بدعات سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ امام مالک نے کیا فرمایا؟ بہت بہترین بات کہ جس آدمی نے یہ گمان کیا کہ یہ خیر کا کام ہے تو گویا کہ انہوں نے یہ نبی پر الزام لگایا کہ نبی اپنی رسالت کو پہنچانے میں خائن ہے، امانت داری سے کام نہیں کیے، تو یہ نبی پر الزام آج پہنچ جاتا ہے۔ ہم نبی کی شان کو بڑھانے کے چکر میں ایسا ہو جاتا ہے کہ نبی کی شان کو ہٹا بھی دیتے ہیں، لیکن اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کر کے نبی کی شان کو بڑھا رہے کہ گھٹا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں رہتا اور نبی کی شان کو گھٹا دیتے ہیں اور اللہ کے شان کے برابر ہو جاتے ہیں۔ شریعت سازی کا کام اللہ کا ہے لیکن یہ سوچ کر کے وہ اللہ کے برابر ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح دین و شریعت کے اصولوں میں سے تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی تھے اور سب سے بڑے عبادت گزار تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس کچھ صحابہ کرام پہنچے. اللہ کے نبی گھر میں موجود نہیں تھے، تو ان لوگوں نے ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کتنے کرتے ہیں. تو ازواج مطہرات نے بتایا. تو ان لوگوں نے اپنے نظریے سے، اپنے خیال سے کم سمجھا، تاکہ اللہ کے نبی کہاں اور ہم کہاں. اللہ کے نبی کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پچھلے اگلے، تو وہ اتنی عبادت کیوں کریں گے؟ وہ تو معصوم خطا ہے. ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم رات کا قیام کریں گے، ہمیشہ رات کا قیام کریں گے. ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے. ایک نے کہا کہ ہم عورتوں سے الگ رہیں گے، شادی کریں گے ہی. جب اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی کے پاس ان لوگوں کی بات پہنچی، تو اللہ کے نبی نے کہا انتم الذین کذا و کذا، کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں. یاد رکھو میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے بڑے عبادت گزار ہوں. لہذا میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، شادی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ہم زیادہ عبادت کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم صحابہ سے بہتر ہیں، نبی سے بہتر ہیں؟ ارے زیادہ عبادت کرنے کے چکر میں نبی کے طریقے کو چھوڑ دے رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو. اسی طرح شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ شریعت اتنی جامع اور مکمل ترین ہے کہ شریعت کے جو دشمن تھے، اسلام کے جو دشمن تھے، وہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام کی مثال نہیں ہے، اس کی جامعیت کی، اس کی مکمل ہونے کی مثال نہیں، نظیر نہیں ہے. سلمان بن فارسی کہتے ہیں، ان کو ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی تم کو پیشاب پخانے تک بھی تعلیم دیتے ہیں؟ تو سلمان فارسی نے کہا ہاں، اللہ کے نبی مجھے پیشاب پخانے کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا ہے کہ ہم گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کریں، اسی طرح دائیں ہاتھ سے بھی استنجا کریں. اللہ کے نبی نے اسی کو منع کیا ہے. اور اللہ کے نبی یہ بھی منع کیا ہے کہ پیشاب پخانا کرتے وقت قبلے کی طرف نہ پیٹ کرو نہ آگے کرو. قبلے کی طرف کر کے نہ پیشاب کرنا ہے، نہ اس کی طرف پیچھے کر کے کرنا پخانا کرنا ہے. یہ تمام کی تمام تعلیم اللہ کے نبی بتائی. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے نبی بتا دیے تو کیا اہم مسئلے اللہ کے نبی بتائے ہوئے چلے گئے. امت مسلمہ کا حال آج اس دور میں اتنی ناگفتہ بھی اس لیے ہو گیا کہ جہالت کی وجہ سے اور دین کے اندر غلو کرنے کی وجہ سے اپنے ائمہ کی شان کو جو جس شان کے وہ لائق ہے اس سے بڑھا کر کے اس کی عزت دے دینا. آپ انجینئر ہیں، ہم آپ کی شان کو بڑھا کر کے آپ کو ڈاکٹر کہہ دیں گے کہ ہم آپ کی تعریف سے آپ کی عزت سے زیادہ تعریف کر دیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی ہی کہو. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو. میری تعریف میں غلو مت کرنا. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم دین میں غلو مت کرنا، کیونکہ تم سے پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. آج امت مسلمہ میں غلو ہے اور جہالت ہے، جس کی وجہ سے دین کی مسائل کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. آج امت مسلمہ میں خاص طور سے اہل حدیثوں میں ایک مسئلہ چلتا ہے، دعا کا مسئلہ، اجتماعی دعا کا مسئلہ. نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا تھا. اجتماعی ہماری کیا ضرورت ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے، سب کی ضرورت کو دیکھا جائے تو دو موقع ایسے آتے ہیں کہ تمام انسانوں کی ضرورت یکساں ہو جاتی ہے. ایک کب جب بارش نہ ہو رہی ہو، دوسری جب بارش زیادہ ہو جا رہی ہو. تو آپ کی بھی چاہت ہے کہ بارش ہو، کہ بارش نہیں ہو رہی ہے 2 مہینے سے، سال بھر سے، تو آپ کی بھی چاہت، آپ کی مقصد، مانگنے کا جو مقصد آپ کا ہے وہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. اس مقصد میں ہم اور آپ ایک ہو گئے. اسی طرح بارش زیادہ ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، تو یہاں بھی انسانوں کے مقصد یکساں ہے. یکساں مقصد کے لیے اجتماعی دعا اللہ کے نبی نے کیے حادثہ کر کے. اگر یہ ہم باریکی سمجھ جائیں معاملہ ختم.
اس کے بعد کہیں کسی دیش میں کسی علاقے میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور سب مل کر دعا کرنا چاہتے ہیں. سب کی سوچ ایک ہے کہ مسلمانوں کو راحت ملے, مسلمانوں کو جو ظلم ہو رہے ہیں اس سے بچے. اس سوچ میں تمام کے لوگ ایک ہیں. اس کے لیے اللہ کے نبی نے بھی دعا کیا ہے, قنوت نازلہ, کبھی عشاء کی نماز میں, کبھی فجر کی نماز میں, 1 مہینے کے لیے. اگر ہم مسلمانوں کو آرام دلانا چاہتے ہیں, سکون دلانا چاہتے ہیں, تو وہ طریقہ اللہ کے نبی کر کے دکھا دیے. یہ 2 چیزیں, 2 حالت ایسی ہے کہ تمام انسانوں کی سوچ اور خیال ایک ہوتا ہے. بقیہ ان دونوں کو چھوڑ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی حالت یکساں نہیں ہوتی ہے. کوئی مریض ہے, ہاسپٹل میں ہے, اب اس کے لیے دعا کرنا ہم نہیں چاہتے, دعا کرنا, یا آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے تو آپ کیسے دعا کریں گے, ہمارے ساتھ نہیں کر سکیں گے نا. تو دعا کی جو درخواست کی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے جتنے نمازی ہیں وہ سب انفرادی طور پر اس کے حق میں دعا کرے. پتہ نہیں کس کی دعا قبول کر لے اللہ تعالیٰ. یہ شکل ہے یہاں, لیکن ہم لوگ سمجھے نہیں. امام دعا کریں گے اس مریض کے حق میں تو ہم لوگ آمین بولیں گے. تو یہ تو اسی شکل میں آ جا رہی ہے کہ مشروع عبادت کے طریقے ادائیگی میں بدعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ہی لوگ ایسے جو مریض سے, بیمار سے, مجبور حال سے, اللہ کے نبی نے اجتماعی طور پر کسی ایک صحابی کے حل کے لیے اجتماعی دعا کیا ہو, میرے سمجھ میں مجھے نہیں معلوم. اسی طرح اگر اجتماعی دعا اگر جائز ہوتی تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے مجمع میں تھے, دعا کر سکتے تھے مسلمانوں کے حق میں. اجتماعی دعا صرف خطبہ دی, دعا کا ثبوت نہیں ہے. باتیں بہت ساری, اخیر میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ان قیمتی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا.